14 پارے کے اخیر میں سورہ یوسف شروع ہوتی ہے، اور جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ قرآن کریم کے تمام واقعات میں سب سے یونیک واقعہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین واقعہ۔ قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں گے تو اور نبیوں کے واقعات مختلف جگہوں پر آپ کو ملیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سورہ بقرہ میں بھی ملے گا، سورہ انبیاء میں بھی ملے گا، سورہ طٰہٰ میں بھی ملے گا، سورہ قصص میں بھی ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو کئی جگہ ملے گا، مگر یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ایک ہی جگہ اللہ نے بیان کیا، کہیں اور نہیں بیان۔ اور یوسف علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے اس کو اگر ہم ایک جملے میں بتانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف ہی میں فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اگر کوئی تقوی اختیار کرے اور کوئی صبر والا ہو جائے اور کوئی احسان کرنے والا ہو جائے تو یہ تین نیکیاں ایسی ہیں جن کو اللہ کے لیے روا دی: صبر، تقوی اور احسان۔ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ تین کوالٹیز، ایک تو انہوں نے صبر کیا ہے، اور یہ آپ نوٹ کر لیجیے کہ صبر کا جو مطلب ہم لوگ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی مصیبت آ گئی صبر کرنی، وہ ہے صبر کا ایک مطلب، وہ بھی ہے، مگر صبر اتنی لمیٹڈ چیز نہیں ہے۔ صبر کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو گناہ کرنے کا موقع ملے، گناہ کرنے کے تقاضے ہیں آپ کے اندر، گناہ کرنے کی چھوٹ ملی ہے آپ کو، گناہ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے آپ کو، لیکن آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیجیے۔ اور یہ صبر بھی یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ کل جو بات ہماری ادھوری رہ گئی تھی، کل سے جہاں بات ہم نے ختم کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی سازش سے کنویں میں پہنچے، بھائیوں نے حسد کیا، بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، مگر یہاں یوسف علیہ السلام نے جو صبر کیا یہ صبر مجبوری والا صبر تھا، اس میں تو صبر کرنا ہی ہے نا، لیکن ایک صبر وہ ہوتا ہے جو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اب وہ صبر کیا ہے یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نام کی اس عورت نے اپنے جال میں حضرت یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دنیا کے سب سے خطرناک فتنوں میں سے فتنہ عورت۔ آپ بہت بڑے متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، بہت پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، مگر یہ عورت اگر چاہے تو آپ کے سارے تقویٰ کے برم کو توڑ سکتے۔ اس کے ناز اور اس کی اداؤں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی، ایسا اٹریکشن رکھا ہے کہ آپ کا سارا تقویٰ دھرا کا دھرا ہے۔ اس فتنے کے سامنے ٹک جانا، اس فتنے سے اپنے دامن کو بچا لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، لیکن امت کے آنے والے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دنیا بہت میٹھی ہے، دنیا بہت رنگین ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تم کو آزمانے کے لیے بھیجا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، تو تم دنیا سے بچو اور عورت کے فتنے سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورت کے پاس۔ اب یہ جو حضرت یوسف کے سامنے یہ فتنہ آیا ہے، آئیے قرآن کے الفاظ میں اس فتنے کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اسی عورت نے ان کو پھسلایا، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی۔ وغلقت الابواب، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا
کہا کہ اے یوسف تم میرے پاس آ جاؤ. اب ذرا سچویشن پر غور کیجیے. یوسف علیہ السلام جوان بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, اور ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خوبصورتی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش ہے. اگر کوئی لڑکا خوبصورت ہے تو اس بات کا بہت ڈر ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی کے ذریعے غلط راستوں پہ نہ چلا جائے. کوئی لڑکی اگر خوبصورت ہے, اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اس کی خوبصورتی اس کی جوانی کی بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے. انسٹاگرام پر بے حیائی کی دکانیں خوبصورت لوگ چلا رہے ہیں, یہ فیس بک پر ویرائٹی خوبصورت لوگ پھیلا رہے ہیں. تو چہرے کا خوبصورت ہونا نعمت بھی ہے لیکن بہت بڑا امتحان بھی ہے. میرے بھائی اور میری بہنوں کان کو یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی آدھی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو دی تھی, مگر یہ خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو بہت مہنگی پڑی. یہی خوبصورتی تھی جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں پہنچا دیا, اور اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کے پاس جو علم تھا, جو نالج تھی, اس نے ان کو مصر کی بادشاہ تک پہنچا. اس لیے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, ٹھیک ہے صورت کا اچھا ہونا اچھی بات ہے, مگر صورت سے بڑھ کر کے سیرت کو اچھا بنانے کی کوشش کیجیے. خوبصورتی کے پیچھے نہ بھاگیے. اگر آپ کے پاس علم اور نالج ہے تو یہ وہاں تک لے کے جائے گا جہاں خوبصورتی آپ کو برباد کر سکتی ہے, علم کبھی آپ کو برباد کرے. اس عورت نے کہا یوسف آ جاؤ میرے پاس. یوسف بھی جوان ہے, عورت بھی جوان ہی تھی. آپ یہ کہیے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں تھوڑی ایجنٹ نہیں ہوتی, مگر تھی وہ بھی جوان تھی. ہو سکتا ہے 35-40 سال کے قرآن میں تو بتایا نہیں کیا, ہو سکتا ہے عورت اگر 30-35 سال کی بھی تو اس کو بوڑھی تو نہیں کہہ سکتے. جوان ہے, خوبصورت ہے, اور مصر کے منسٹر کی بیوی. اس کے گھر میں کوئی کیمرہ کو نہیں لگا تھا, اور اس نے سارے دروازے بند کر لیے ہیں, اور عورت خود دعوت دے رہی ہے یوسف میرے پاس. اب ایسی سچویشن میں کون سی طاقت ہے جو ایک نوجوان کو گناہ سے بچا سکتی؟ سوائے اللہ کے ڈر کی کوئی طاقت. جب تک دل میں یہ ڈر نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی طاقت آپ کو اتنی کریٹیکل سچویشن میں گناہ نہیں کر سکتی. قرآن کریم نے پورا نقشہ کھینچا ہے. قرآن کوئی فالتو بات نہیں کر رہا ہے, قرآن نے پورا نقشہ کھینچا. وراودته التي هو في بيتها, جس عورت کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب, اور گھر کے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے. یہ نہیں کہ یوسف سے کہا تم بند کرو, اس نے خود بند کیے. فقالت هيت لك, اور کہتی اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. قال معاذ اللہ, یوسف کہتے ہیں نہیں, اللہ کی پناہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون. اے میری ملکہ, میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا تھا, مجھے اس گھر میں پناہ ملی تھی. میں تو بازار میں غلاموں کی طرف بک رہا تھا, اس گھر میں مجھے عزت ملی, ٹھکانہ ملا, اور اپنی ملکہ کے ساتھ, اپنی مالکن کے ساتھ میں اتنی بڑی بے وفائی کروں اپنے مالک کے ساتھ, بیوی کے ساتھ میں زنا کروں, یہ ظلم ہے نہیں لگے. یہ ظلم ہے نہیں. اور قرآن کا اگلا جملہ سنیے, اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے تو برائی کا پورا ارادہ کر ہی لیا تھا. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, اور یوسف بھی برائی کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. یوسف بھی کر لیتے, یوسف نبی ہے, لیکن اس خطرناک فتنے میں یوسف بھی پڑ سکتے تھے اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لی. یہ اپنے رب کی دلیل سے کیا مراد ہے؟ علماء نے الگ الگ باتیں لکھی, لیکن جو زیادہ مضبوط باتیں ہوئی کہ اللہ کی طرف سے دل میں یہ احساس کہ نہیں یہ غلط ہے, وہ جو اندر کی ضمیر کی ایک آواز ہے کہ نہیں یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے, وہی اللہ کی دلیل ہے, وہی ان کے رب کی دلیل ہے. اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہمیں یوسف علیہ السلام کو بے حیائی سے بچانا تھا. یوسف ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے,
उस औरत से अपने आप को बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। अब जब दरवाजे की तरफ भागे तो उस औरत ने पीछे से कुर्ता पकड़ के हजरत यूसुफ का खींचा, कुर्ता भी फट गया। और जैसे ही दरवाजा खोला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो उस औरत का जो शौहर था वो दरवाजे पर, शौहर की शक्ल देखते ही उसने गिरगिट की तरह कर और कहने लगी मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन। कहने लगी कि आपकी बीवी के साथ अगर कोई बुराई का इरादा करे तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? या तो उसको कैद में डाला जाए या दर्दनाक उसको सजा दी जाए। अब देख रहे हैं सारा इल्जाम उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर डाल दिया। आपकी बीवी के साथ ये ज्यादती करना चाह रहा था। हजरत यूसुफ ने फरमाया क़ाल हिया रावदतनी अन नफ्सी, नहीं गलत बोल नहीं, इसने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। वशहीदा शाहिदुन मिन अहलिहा, और उस औरत के घर वालों में से ही एक आदमी उस मौके पर हाजिर हुआ और उसने कहा अभी मैं एक दलील दे देता हूं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूसुफ का कुर्ता फटा हुआ है। उस औरत ने कहा देखिए मैं अपना डिफेंस कर रही थी और इस चक्कर में इनका कुर्ता भी फट गया है, मैं सच बोल रही हूं, ये झूठ बोल रही। तो उस औरत के घर वालों में से एक आदमी ने कहा कि अगर ये औरत सच बोल रही है तो कुर्ता आगे से फटा होगा। ये डिफेंस कर रही थी अगर तो कुर्ता तो आगे से फटा होगा। वही इनका चुप तक इनको बोली, और अगर कुर्ता पीछे से फटा है इसका मतलब कि ये औरत झूठ बोल रही है और यूसुफ सच बोल रहे हैं। फलम्मा रा कमीसहु कुद्द मिन दुबुर, अजीज मिस्र ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से, समझ गया कि मेरी बीवी ही बदचलन है, लेकिन बेगैरत था हुआ। इतना वाज़ेह सबूत देख लिया अपनी बीवी की बेगैरती का, बेहयाई का, मगर बजाय इसके कि बीवी को कुछ बोलता, बीवी को सजा देता, यूसुफ से कहता इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, ऐ औरतों तुम्हारी चाल बड़ी खतरनाक होती है। यूसुफ आरिफन हाज़ा, ऐ यूसुफ इस मामले को यही रफा दफा करो, वस्तगफिरी लिज़म्बिक, और ऐ मेरी बीवी जो अपने गुनाह की माफी मांग, इन्नके कुन्त मिनल खातिरीन, तू गलती पर थी। बस ये मिस्र के शाही परिवार का हाल था। एक शौहर अपनी बीवी को बदचलनी के गुनाह में मुलव्विस पाता है और बजाय इसके कि उसको कोई सजा दे या उससे जुदाई इख्तियार करे या उसको इस गुनाह पर कोई जो है उसके साथ मामला करे, बस मामले को रफा दफा करता है। ये अखलाकी एतबार से इतना गिरा हुआ समाज हो चुका। उसके बाद अब यूसुफ अलैहिस्सलाम यहां तो बच गए, मगर यहां बात खत्म नहीं हुई। अब ये बात कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। ये बात पूरे मिस्र में फैल गई कि अजीज मिस्र की बीवी ने अपने घर में रहने वाले गुलाम पर डोरे डाले। ये बात वायरल हो गई, बात फैल गई। अब जब ये बात फैल गई तो उस औरत ने अपनी सहेलियों को बुलाया जो और भी उसके खानदान की औरतें थी, जो उसको लानत बरामद कर रही थी कि ये तो बड़ी बच्चे लगे, और सबको बुला के दावत का एहतमाम किया। सबके सामने प्लेटों में फल रख दिया, सबके हाथों में चाकू रख दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि जब मैं कहूंगी तब तुम वहां से बस गुजर जाना। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो मिस्र की उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा तो ऐसी फरेफ्ता हो गई, उनको होशो हवास में रहा और चाकू उनके उंगलियों पर चल गया, उनकी उंगलियां जख्मी हो गई, उनके हाथ कट गए। और वो तमाम औरतें, वो कैरेक्टरलेस औरतें थी, वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वसूल के लिए परेशान थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए देखा। अभी तो एक औरत का मसला था, अभी तमाम औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के पीछे। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस सिचुएशन में अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। ऐ परवरदिगार, मैं बहुत कमजोर हूं अल्लाह, ऐ अल्लाह अगर तूने इन औरतों की चाल से मुझे नहीं बचाया, तूने नहीं फेरा, तो ऐसा मैं मायल हो जाऊंगा, मैं झुक जाऊंगा, मैं पड़ जाऊंगा इस फितने में और मैं जाहिलों में से। ये क्यों कहा कि जाहिलों में से? एक इंसान अगर ये जानने के बावजूद कि ये चीज गुनाह है और वो गुनाह करे, वो जाहिल है।
اس سے بڑا جاہل نہ ہوگا. گناہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ کام غلط ہے اور غلط کو غلط کرنے والا، اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں. حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ اگر تو نے نہیں بچایا تو میں جاہلوں میں سے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی اللہ. اس سے قصور میں ملا کہ زندگی میں کبھی اگر ایسے حالات آ جائیں کہ دو مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت ہم کو اپنانی ہے تو ہم ہلکی والی مصیبت اپنائیں. جیل کی کال کوٹری میں یوسف علیہ السلام نے رہنا پسند کر لیا. ان عورتوں کے فتنے سے بچنا، ان عورتوں کے فتنے میں پڑھنا گوارا. یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے. اب جب جیل میں پہنچے ہیں تو جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے اپنا مشن نہیں چھوڑا. لوگ جیل میں جاتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اچھے لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، جیل میں گئے اللہ کو گالیاں دیں، اسلام کو پورا بھڑک دینے لگے، ایمان کنٹرول میں نہ رہا. مگر یوسف علیہ السلام کی زندگی عجیب و غریب تھی. جیل میں پہنچے تو وہاں بھی اللہ کی توحید کا پاٹ پڑھا ہے، وہاں بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کری. جیل میں پہنچے تو وہاں دو لوگ آلریڈی ان کے جس جیل کے جس خانے میں یوسف علیہ السلام تھے اس میں دو لوگ آلریڈی تھے. اس میں سے ایک آدمی جو تھا وہ بادشاہ کو شراب پلانے کا کام تھا اور دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کا باورچی تھا. ان دونوں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگور میں سے رس نچوڑ رہا ہوں اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے اور اس میں سے چڑیا جو ہے اچک اچک کے نکال نکال کے کھا. تو انہوں نے کہا کہ اے یوسف، ان کو بات چیز سے اندازہ ہوا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بھی جانتے ہیں. تو کہا کہ اے یوسف، میں اس خواب کی تعبیر خواب کی تعبیر بھی ایک علم ہے اور یہ علم حضرت یوسف علیہ السلام کو تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. جب ان دونوں قیدیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا. جب کوئی آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کے آئے گا اور اس وقت آپ اس کو کوئی بات سمجھائیں گے تو بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھیں. یہ ہمارے یہاں جو رقیہ کا کام جو لوگ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے گھروں میں جہاں شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے، تعویذ پہنا جاتا ہے، یہ رقیہ کرنے والے جب ان کو سمجھاتے ہیں تو تعویذ چھوٹ جاتا ہے، شرکیہ کام چھوٹ جاتا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ رقیہ کا کام بھی ایک بہت بڑا پروفیشن بن چکا ہے. بھائی ٹھیک ہے، اجرت لینا جائز ہے، دلیلیں موجود ہیں. اگر ایک انسان کسی کو پڑھ کے دم کر رہا ہے، علاج کر رہا ہے، وہ ایک مناسب اور معقول اجرت لے سکتا ہے. مگر ایک ایک وزٹ کے 50,000 1,000 1 لاکھ روپے نہیں جا رہے صاحب. اور پھر یہ جو رقیہ کر رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ اس کو ایک پروفیشن بنا لیتے ہیں تو پھر سامنے والے کو ایموشنلی بلیک میل کرنا ہے ذریعہ بنتا ہے. پھر وہ بیماریوں کو بھی وہی رنگ دیتے ہیں. کوئی لڑکی بیمار ہے، اس کو جو ہے اس کا دماغ صحیح نہیں ہے، یا اس کو ہسٹیریا کی بیماری ہے، یا اس کو کوئی مینٹل یا سائیکولوجیکل بیماری ہے، اور ان کے پاس اگر کوئی پہنچ گیا رقیہ کرنے والے کے پاس، آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو بہت خطرناک جادو ہے. اور اگر یہ سمجھ میں آ گیا سامنے والا موٹی پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، اور کوئی بڑا لاس اس کا ہو گیا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، تو جتنا بڑا لاس ہے اسی کے حساب سے ریٹ ہوتا ہے. اچھا، آپ کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، آپ کو 1 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، تب ہم آپ کا علاج. تو یہ رقیہ بھی زمانے کا بہت بڑا ایک پروفیشن بن چکا ہے اور بہت خطرناک پروفیشن بن چکا ہے. ضرورت اس میں مخلص لوگوں کی ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرے. اور یہ کام کرنے والے جو اچھے لوگ ہیں وہ بہت سارے شرک و بدعت سے لوگوں کو توبہ کروا لیتے ہیں، شرک و بدعت چھوڑوا دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ان دونوں ساتھیوں سے کہا، لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، میں ضرور تمہارے خواب کی تعبیر تم کو بتاؤں گا، تمہارا کھانا آنے کے پہلے بتاؤں گا. قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی. یہ خواب کی تعبیر کہ اللہ تعالی نے مجھ کو دیا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، میں ایسی قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی تھی، جو آخرت کا انکار کرتی تھی. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو توحید کا درس کہا، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا کئی رب زیادہ بہتر ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء
انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ بس نام ہے جو تم نے رکھ لیے. تم نے نام رکھ لیا ہے، کسی کو غوث اعظم نام دے دیا، کسی کو مشکل کشا نام دے دیا، کسی کو غریب نواز نام دے دیا، کسی کو داتا کا نام دے دیا، کسی کو دستگیر کا نام دے دیا. کہ نام ہے، بس نام سے بڑھ کے کوئی نہیں. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر کہا کہ تم میں سے ایک آدمی رہا ہو جائے گا اور وہ اپنے مالک کو شراب پلائے اور دوسرے کو پھانسی دی جائے گی اور اس کی لاش میں سے چڑیا نوچ نوچ کے کھائے گی، پرندے نوچ نوچ کے کھائے گی. اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو امید تھی کہ یہ بچے، اچھا یہ بتایا کہ ایک بچے گا ایک مرے گا، کون بچے گا کون مرے گا یہ کلیئر نہیں بتایا. تو جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے اکیلے میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جی کو جب تم جیل سے رہا ہو جانا تو اپنے مالک کے سامنے میرا بھی ذکر کرنا. میں بے گناہ میں جیل میں میری زندگی برباد ہو رہی ہے، میری ٹائم برباد ہو رہا ہے، اپنے مالک سے میرا ذکر ضرور کرنا. لیکن وہ چھوڑ بھی گیا، لیکن یوسف علیہ السلام کو بھول گیا، یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال تک جیل کے اندر پڑے رہے. اب اس کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا. بادشاہ نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائے ہیں اور 7 موٹی گائے ہیں، اور جو دبلی گائے ہیں وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں. اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ خواب آیا تو اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ بادشاہ نے 7 ہری بالیاں دیکھی اور 7 سوکھی بالیاں. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ذرا اس خواب کی تعبیر. درباریوں کو تو خواب کی تعبیر کا علم تھا نہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ ہمیں خواب کی تعبیر نہیں آتی، درباریوں نے کہا قالوا اضغاث واحکام. بادشاہ سلامت یہ خواب بیکار خواب ہے، یہ واہیات خواب ہے، بس یہ دماغ کی اپج ہے، یہ اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ایسے پھالتو خواب کی تعبیر. لیکن بادشاہ کے دربار میں جو شراب پلانے والا اس کا ساتھی تھا جو جیل سے چھوٹا تھا، اس کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے. اس نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ایک آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. اور وہ پہنچا اور جیل میں پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے ڈائریکٹ جا کے کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف. اے یوسف، اے سچے آدمی، ایک خواب کی تعبیر بتاؤ. 7 پتلی گائے ہیں، 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. وَسَبْعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ. اور اے یوسف 7 سوکھی بالیاں ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں. اے یوسف اس خواب کی تعبیر. اس نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ بادشاہ کا خواب ہے. یوسف علیہ السلام اگر چاہتے تو پہلے شکوا کرتے کہ تو آیا ہے میرے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے، تجھے میں نے ایک کام کہا تھا، تو نے وہ کام تو کرا نہیں. کر کئی سال تک تو میں جیل میں بے گناہ پڑا رہا. مگر یوسف علیہ السلام کا اخلاق بڑا اونچا تھا، کردار بہت اونچا تھا. یوسف علیہ السلام نے فوراً خواب کی تعبیر بتائی. فرمایا قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله. فرمایا کہ 7 سال تک تم لوگ کھیتی، 7 سال تک تم لوگ کھیتی کرو گے اور جو کھیتی کا اناج پیدا ہوگا فذروه في سنبله، اس اناج کو بالی نہیں اسٹور کر کے رکھنا. الا قليلا مما تاكلون، بس اتنا ہی اناج استعمال کرنا جو کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اپنی ضرورت بھر کا اناج کھا لینا، باقی بالی نہیں اسٹور کر لینا. ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد ياكلن ما قدمتم لهن. اس کے بعد 7 سال ایسا آئے گا جس میں بہت خطرناک قسم کا سوکھا پڑے گا اور جو تم نے بچا کے اناج رکھا ہوگا وہی اس دور میں کام آئے گا. الا قليلا مما تحصنون، بس وہی ہمارے کام ہے. ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور خوب لوگ پھلوں کا رس پیچھے. اس نے خواب کی جو تعبیر پوچھی تھی، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی اور ایک ایکسٹرا بات بتا دی. بادشاہ نے تو خواب کے 7 دبلی گائے دیکھی تھی، 7 موٹی گائے، لیکن یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں ایکسٹرا چیز بتا دی کہ 1 سال خوب بارش ہوگی اور خوب پھلوں میں سے رس نکلے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی عالم کے پاس کوئی سوال پوچھنے آئے
اور سوال سے ایکسٹرا اگر اس کو کچھ معلومات ہے تو وہ جواب دے سکتے. جیسے حضرت عائشہ سے تراویح کے بارے میں سوال آیا کہ اللہ کے نبی رمضان میں تراویح کتنی پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی تو سیدھے جواب دیتی تھی اللہ کے نبی 11 رکعت پڑھتے تھے, مگر حضرت عائشہ نے ایکسٹرا جواب دیا کہا کہ اللہ کے نبی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کو ایک بہترین جواب کہا جاتا ہے کہ آپ سوال کرنے والے کے سوال سے ایکسٹرا چیز اس کو بتا دیں تاکہ اس کی معلومات میں اضافہ ہو جائے. اب جب بادشاہ کے پاس اس خواب کی تعلیم پہنچی, بادشاہ نے کہا کون ہے بھائی, اتنا پلاننگ, اتنی بڑی پلاننگ, آنے والے 14 سالوں کی پلاننگ اس کے کر کے ہم کو بتا دی کہ 7 سال سوکھا پڑے گا, 7 سال تک ہمیں اناج کو اسٹور کرنا ہے. ہماری آنے والے 14 سال کی فیوچر پلاننگ اس میں کی, کون آتی ہے اس کو لے کے آؤ. اب جب بادشاہ کے لوگ پہنچے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس لینے کے لیے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے نہیں ہوں, جان پوچھو بادشاہ سلامت سے کہ میں کیوں جیل میں ہوں اور ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا. یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے زلیخا کا نام نہیں, کیونکہ بہرحال اس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہے تو اس کا ایک احسان تھا. اس عورت کو سرعام یوسف علیہ السلام نے بدنام اور ذلیل کرنا نہیں چاہا. حضرت یوسف نے کہا کہ ان عورتوں کے بارے میں پوچھو جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے. بادشاہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, یوسف کیوں جیل میں پہنچے ہیں. جب بات پہنچی یہاں تک تو قرآن کہتا ہے بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں کیا معاملہ ہے, کیا تم نے یوسف کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی. عورتوں نے کہا اللہ کی پناہ, ہم جہاں تک جانتے ہیں یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب سچائی کھل کے سامنے آ چکی ہے, حق سامنے آ چکا ہے, اب میں اس بات کا اعتراف کر رہی ہوں کہ میں نے یوسف کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی اور یوسف بالکل سچے ہیں. ذالک لیعلم انی لم اخنہ باللیل, یوسف سن لے کہ میں نے یوسف کی غیر موجودگی میں یوسف کی کوئی برائی کسی سے نہیں کی ہے. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین, اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے. اب یہاں سے 13واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے وما ابرئ نفسی. اس کے بعد وہ عورت کہتی ہے کہ اگر یوسف اس گناہ سے بچ گئے ہیں اور میں بھی بچ گئی ہوں تو اس میں میرا کوئی حوال نہیں. وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتی ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, بے شک انسان کا نفس برائی کی طرف مائل کرتا ہے, برائی کو ابھارتا ہے. الا ما رحم ربی, سوائے اس کے جس کی عمر اللہ تعالیٰ نے. یہ پوری گفتگو. اب جب بادشاہ کے سامنے یہ کلیئر ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام ایک بہت نیک انسان ہے, بے گناہ, کئی سال وہ جیل میں رہے ہیں, تو اب بادشاہ نے کہا کہ بلاؤ استخلص ہو رہے ہیں, اتنے قیمتی آدمی کو میں اپنا خاص آدمی بناؤں, میں ان کو اپنی کیبنٹ میں جگہ دوں گا, اپنا خاص آدمی کو بلاؤں میرے ساتھ. فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کیا تو بات کرنے کے بعد اور ان کا ہنر سامنے آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ اے یوسف, آج کے بعد سے آپ کا مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے. اس سے ایک سبق یہ ملا کہ کسی کی ڈگری کی بنیاد پر اس کو جاب نہیں دینی چاہیے, ڈگری کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی لینا چاہیے. یوسف علیہ السلام کی نالج بادشاہ کے سامنے آ گئی, یوسف کا کیریکٹر بادشاہ کے سامنے آ گیا, لیکن جب بادشاہ نے بات چیت کیا, جب انٹرویو لیا, تب بادشاہ کو سمجھا کہ یوسف بہت اونچی چیز ہے. کہا کہ انک اليوم لدینا مکین امین, اے یوسف آپ کا مقام ہمارے نزدیک بہت بڑا ہے, بتائیے آپ کو کون سی پوسٹ دوں میں, کون سا عہدہ دوں. قال اجعلنی علی خزائن الارض. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت, مجھے مصر کے خوراک کا منسٹر بنا دیجئے, مجھے مصر کی پیداوار کا وزیر بنا دیجئے, جو زمین سے جتنی پیداوار ہو رہی ہے مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے, مجھے وزیر خوراک بنا دیجئے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں عہدہ مانگنا, کرسی مانگنا, ذمہ داری مانگنا, یہ تو صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ ذمہ داری مت مانگو, اگر مانگ کے ذمہ داری لوگے تو تمہاری مدد نہیں کی جائے. تو یہاں یوسف نے کیوں مانگا ہے ذمہ داری, کیوں مانگا ہے کرسی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب حالات ایسے آ جائیں کہ انسان کو معلوم ہو کہ اگر یہ ذمہ داری میں نے قبول نہیں کی تو عوام کا بہت نقصان ہوگا, امت کا بہت نقصان ہوگا, اور امت کی مصلحت کے لیے ہے کہ یہ ذمہ داری کا سامان دوں, تو ایسے موقع پر
انسان مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری اگر مناسب سمجھا جائے تو یہ ذمہ داری مجھے دی جائے، ایسے موقع پر ذمہ داری مانگی جا سکتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف کو وزیر کنویں میں ڈالا تھا اور کئی یارو مددگار تھے، آج مصر کے منسٹر کی کرسی پر پہنچ گئے اور پورے مصر میں وہ جہاں چاہے وہاں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو دے دیا۔ اب اس کے بعد چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں اب اختصار کے ساتھ اس واقعے کو سمیٹ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ سال آئے، وہ 7 سال آئے جس میں سوکھا پڑا، اور جب یہ سوکھا پڑا تو صرف مصر نہیں، مصر کے آس پاس کے جو علاقے تھے، فلسطین کا علاقہ، شام کا علاقہ، سب اس قحط سالی سے متاثر ہوئے۔ اور اس زمانے میں اگر غلہ کہیں ملتا تھا تو مصر کے میں ملتا تھا، مصر کے بادشاہ کے پاس ملتا تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ پہنچے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اچھا، وہاں یوسف علیہ السلام خود سب کو اناج دیتے تھے، کیونکہ وہاں بہت کیلکولیٹ کر کے اتنا ہی اناج دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی لینے آتا تو پہلے قیمت لے کے دیا جاتا تھا، اور ایک آدمی کو 1 اونٹ بھر کا، جتنا 1 اونٹ پہ آ جائے اتنا ہی اناج دیا جاتا، اس سے زیادہ نہیں دیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ 11 بھائی۔ 10 بھائی آئے تھے اور ایک بھائی یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تو ان کو لے کے نہیں گئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار آنا تو اپنے اس بھائی کو بھی لے کے آنا۔ اس کے بعد جب وہ بھائی لوگ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے جو قیمت وہ لے کے آئے تھے وہ قیمت بھی ان کے تھیلوں میں ڈلوا دی، اور ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ آئندہ جب آنا تو اپنے بھائی کو لے کے آنا، ورنہ ہم کو اناج نہیں دیں گے۔ جب یہ بھائی لوگ واپس پہنچے اپنے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو کہا کہ یا ابانا منع منا الکیل، ابا جان آئندہ ہمیں اناج نہیں ملے گا، ہمیں اناج اسی شرط پر ملے گا کہ ہم اپنے بھائی بنیامین کو لے کے جائیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے تھیلا کھولا تو دیکھا کہ ہمارا سامان بھی واپس لوٹا دیا، کہ جو قیمت ہم نے دی تو قیمت بھی واپس لوٹا دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان اب اور کیا چاہیے، ہمارا سامان بھی ہمیں واپس مل گیا ہے، اب اگلے سال آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم 11 بھائیوں کو اناج ملے، اناج بھی زیادہ ملے گا اور ہمارا سامان بھی ان کو واپس مل گیا ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بات پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کہنے لگے قال لن ارسلہ معکم، اے میرے بچوں میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ کے نام سے عہد اور ایگریمنٹ نہ کرو، لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ تم ضرور میرے بچے کو میرے پاس لے کے آؤ گے، الا یہ کہ تم سب گرفتار کر دیے جاؤ، تمہیں یہ ایگریمنٹ میرے اوپر کرنا پڑے گا۔ فلما آتوہ موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو تمام بھائیوں نے اپنے باپ کے ہاتھ میں ایگریمنٹ کیا، اللہ کا نام لے کے وعدہ کیا، تب حضرت یعقوب تیار ہوئے اور کہا کہ تمہاری اس بات پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اس کے بعد جب یہ 11 بھائی جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اے میرے بچوں تم ایک دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ 11 ہٹے کٹے نوجوان لڑکے اگر ایک دروازے سے جائیں گے، شہر میں داخل ہوں گے تو لوگوں کی نظر لگ سکتی ہے، اس لیے ہے میرے بچوں تم الگ الگ دروازوں سے جانا، اکٹھے مت جانا، کہیں لوگوں کی نظر تم کو نہ لگ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ نظر لگ سکتی ہے، اور اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نظر ایسی خطرناک چیز ہے جو انسان کو قبر میں لے کے جا سکتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں لے کے جا سکتی ہے۔ تو نظر کا لگنا برحق ہے، مگر اس کا علاج جادو اور منتر کے ذریعے نہیں، اس کا علاج دعاؤں کے ذریعے ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے ہوتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھیں، کوئی اچھی چیز دیکھیں، آپ برکت کی دعا دیتے ہیں۔ آپ کسی کے گھر مہمان کے طور پہ گئے ہیں، کوئی خوبصورت بچہ آپ کے سامنے آیا، آپ ماشاءاللہ کہہ دیں، تبارک اللہ کہہ دیں، برکت کی دعا دیتے ہیں۔ کھانا گھر میں اچھا بنا ہے، برکت کی دعا کرتے ہیں۔ کوئی بھی اچھی چیز ہے، اگر آپ نظر بد سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لے کے برکت کی دعا دیتے ہیں، اور چھوٹے بچوں کو یہ دعا پڑھ کے کم کر دیں، وَإِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، یہ تمام دعائیں آپ پڑھ کے نظر بد سے خود بھی بچ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل، یہ تدبیر تھی، اللہ کی تقدیر پر ایمان کے ساتھ ساتھ
تدبیر کو اپنایا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ یہ تدبیر اختیار کر لو، لیکن کان کھول کے سن لو، وَمَا أُغْنِيَكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، میں اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا ہوں۔ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، میں نے اسباب اختیار کر لیا، میں نے تدبیر بتا دی کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، لیکن اگر تم پر کوئی مصیبت آنے ہی والی ہوگی، اللہ کا فیصلہ ہوگا تو میں بچا نہیں پاؤں گا۔ میں تدبیر تو اختیار کر رہا ہوں مگر میں تقدیر پر ایمان رکھ رہا ہوں، اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ میں یہ کام۔ چنانچہ یہ تمام بھائی لوگ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جب وہاں پہنچے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو کنارے لے جا کر ان سے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، میں آپ کا بھائی یوسف، انی انا اخوکا، میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، ان بھائیوں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ تکلیف دی ہے آپ کو تو آپ پریشان مت ہوئیے، یہاں آپ بہت چین کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد اب یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکیں، تو اپنے پاس روکنے کے لیے حضرت یوسف نے ایک تدبیر اختیار کی، ایک ہیلا اختیار کیا۔ انہوں نے جو سونے کا پیالہ تھا جس سے اناج کو ناپ کر کے دیا جاتا تھا، وہ سونے کا پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے میں رکھوا دیا۔ اور جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے منادی کرنے والے، اعلان کرنے والے سے اعلان کروایا کہ بادشاہ سلامت کا وہ ناپنے والا سونے کا پیالہ غائب ہے، کیا آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نہیں، ہم لوگ کوئی چور تھوڑی، ہم لوگوں نے چورایا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بادشاہ کے آدمیوں نے کہا کہ اگر کسی کے پاس پایا گیا تو سزا کیا ہوگی؟ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں سزا یہ ہے، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا یہ ہے کہ اگر کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تو جس کا مال اس نے چرایا ہے اس کا کچھ دنوں تک وہ قیدی بن جائے گا، اس کا کچھ دنوں تک غلام بن جائے گا، ہمارے یہاں یہ سزا نہیں جاتی۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے آدمیوں نے سب سے پہلے باقی بھائیوں کے تھیلے کی تلاشی اور آخر میں بنیامین کے تھیلے کی تلاشی دی اور اس میں سے وہ پیالہ نکلا۔ اور جب وہ پیالہ نکلا اب یہ بھائی لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، حیران و پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اس نے چوری کی ہے، اس کا بھائی یوسف کا وہ بھی چور کی۔ یعنی یہاں پر ان بھائیوں کے دل میں جو بغض اور حسد کی آگ تھی وہ ٹھنڈی نہیں پڑی ہے، اتنا سب کچھ ہو گیا اور ایک زمانہ گزر گیا یوسف علیہ السلام کو گئے ہوئے، مگر آج بھی یوسف علیہ السلام کے خلاف بغض کی آگ ان کے سینے میں جل رہی ہے۔ کہتے ہیں اچھا اس نے چوری کی ہے، کیا ہوگا اس نے چوری، یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام اگر چاہتے فوراً انتقام لے سکتے، بدلہ لے سکتے، مگر دل ہی دل میں کہا انتم شر مکانا، تم لوگ بہت برے لوگ ہو، تم واقعی میں بہت برے لوگ ہو، لیکن اپنے دل میں بات کو دبا لیا اور اس کے بعد کہا کہ چونکہ تمہارے بھائی نے یہ پیالہ چرایا ہے اس لیے اس کو ہم لوگ اپنے پاس گرفتار کر کے روک لیں گے۔ اب بھائیوں کی ہوا خراب ہو گئی کہ اب ہم اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے؟ تو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں یہاں سے ہلنے والا نہیں ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، جا کر کے جب تک میرے والد مجھ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دیں گے میں یہ سرزمین چھوڑ کے نہیں۔ تو باقی بھائی لوگ آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ہم بالکل سچی بات بول رہے ہیں، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہ ہو تو آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں، جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیں، ہم قسم کھا کے آپ سے کہہ رہے ہیں، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیں، سارے لوگ یہی گواہی دیں گے۔ مگر کہتے ہیں دودھ کا جلا چھان کی پھونک پھونک کے پیتا ہے، جب انسان ایک بار جھوٹ بول دے تو جب سچ بولتا ہے تب اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس بار بھی اپنے بیٹوں کو جھوٹا ہی مانا، قال بل سولت لكم انفسكم امرا، کہا کہ نہیں میرے بچوں تم جھوٹ بول رہے، تم نے کوئی کہانی کر لی ہے، تم نے کوئی اسٹوری بنا لی ہے، فصبر جمیل، اور میں تو بس صبر جمیل سے کام لوں گا، اصل اللہ ایاکینی بہ جمیعا، مجھے امید ہے میرا اللہ میرے تمام بچوں کو ایک ساتھ لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم، میرا اللہ بہت علم والا حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پیچھے پلٹے، وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم، اور اس کے بعد رونے لگے اور کہنے لگے ہائے یوسف، ہائے میرا بچہ یوسف، اور یوسف کو یاد کر کے اتنا رونے لگے کہ ان کی آنکھیں جو ہے یوسف کو یاد کر کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے تھے یعقوب علیہ السلام، لیکن اس بڑھاپے میں بھی اپنے اس بچے کو یاد کر رہے تھے۔ اور بچوں نے کہا
تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین. ابا جان آپ تو اتنا یوسف کو یاد کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ ختم نہ ہو جائیں, آپ کھل نہ جائیں, آپ ختم نہ ہو جائیں. حضرت یعقوب نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میرے بچوں, میں اگر یوسف کے بارے میں رو رہا ہوں, میں یوسف کو یاد کر کے رو رہا ہوں, تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ میں تم سے تو شکوہ نہیں کرتا ہوں, میں دوہرا سناتا ہوں تو اللہ کو سناتا ہوں, میں شکوہ کرتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. حضرت یعقوب رو رہے تھے, مگر ان کے دل کے کسی کونے میں یہ بات تھی کہ میرا بچہ ختم تو نہیں ہو سکتا ہے. میرے بچے نے بچپن میں خواب دیکھا تھا, 11 ستارے سجدہ کر رہے تھے, چاند اور سورج سجدہ کر رہے تھے. میرے بیٹے کا خواب ابھی پورا ہوا نہیں ہے, وہ دن ضرور آئے گا. وہ امید تھی حضرت یعقوب علیہ السلام. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں اپنا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ غم آئے, مصیبت آئے تو رونا یہ منع نہیں. آپ رو سکتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہہ سکتے ہیں. منع کیا ہے؟ ماتم کرنا منع ہے. منع یہ ہے کہ آپ کپڑے پھاڑیں, منع یہ ہے کہ عورتیں چلا چلا کے مرنے والے کے نام کا نوحہ کریں. یہ تمام چیزیں منع ہیں. لیکن کوئی غم آئے, کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی بیمار پڑ جائے, آنکھوں سے اگر آنسو بہتے ہیں تو یہ شریعت میں منع نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ہمارے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. اللہ کے نبی اپنے بچے کی لاش کو ہاتھ میں لیے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا. کہ اے اللہ, تیرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, تیرے نبی کا دل غمگین ہے, مگر تیرا نبی اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جس سے اے اللہ تو ناراض ہو جائے. تو میرے بھائیوں, غم کے موقع پہ رونا یہ کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو یاد کر کے رو رہے تھے. اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, اے میرے بچوں جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو اور یوسف کے بھائی کو بھی لے کے آؤ. اور ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے جو کافر ہوتے. مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا. مومن کا ایمان ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ. مومن کو ہمیشہ برے سے برے حالات میں بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. کافر کے سامنے امید کی کوئی کرن نہیں ہوتی. اسی لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی سوسائڈ نہیں کر سکتا. سچا مومن کبھی دین اور شریعت کا دامن نہیں چھوڑتا ہے. سچا مومن کبھی مایوسی اور غم میں, ڈپریشن میں بکھرتا نہیں ہے. تو مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن مایوس نہیں. اس کے بعد اب یہ بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے. اب پریشان تھے بیچارے, قحط پڑا ہوا تھا, سوکھا پڑا تھا, اور باپ الگ رو رہے تھے, اور ایک بھائی وہاں مصر میں رکا ہوا تھا, اور ایک بھائی گرفتار ہو کر کے, ان کی نظر میں گرفتار ہو کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. تو بڑی سچویشن جو تھی ان کے لیے بڑی دردناک ہو گئی تھی. تو بھائیوں نے کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اے عزیز مصر, ہم بڑی تکلیف میں ہیں اور بہت تھوڑی سی پونجی لے کے آئے ہیں. فاوفِ لنا الکیل, تو ہمیں تو اناج پورا پورا تول کے دینا. ہمیں مالوں میں جو قیمت آپ کو اور لوگ دے رہے ہیں وہ قیمت ہم نہیں دے پا رہے, ہم تو کمزور ہیں, ہم بڑی دور سے آئے, ہمارا باپ بھی رو رہا ہے اور ہمارے بھائی کے غم میں رو رہا ہے, اور ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کے آئے. وتصدق علینا, اور اے عزیز مصر, ہم پر تھوڑی خیرات کر دیجئے, ہم کو تھوڑا صدقہ دے دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اگر آپ تھوڑی صدقہ خیرات کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات دینے والوں کو بڑا بہترین بدلہ دیتا ہے. اب یوسف علیہ السلام کا دل بھرا ہے کہ وہ بھائی آج میرے دروازے پہ آ کے مجھ سے خیرات مانگ رہے, مجھ سے صدقہ کی اپیل کر رہے. اب حضرت یوسف نے سوچا کہ اب تو وقت آ گیا ہے کہ ان کو حقیقت پتہ چلے. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا انہوں نے, تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ, کہ اے یوسف وہ دن آئے گا جب اپنے بھائیوں کی اس کرتوت کو خود تم ان کو بتاؤ گے. آج وہ دن آ گیا. حضرت یوسف نے کہا کہ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ, تمہیں کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تم نے یوسف کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائیوں کو جدا کر دیا تھا, تمہیں کچھ یاد ہے؟ تو بھائیوں نے کہا اچھا یہ کہا اذ انتم جاہل, تمہیں یاد ہے جو تم نے یہ حرکت کی تھی اور تم نے جاہل ہونے کی وجہ سے حرکت کی, جہالت کی وجہ سے, نادانی میں آ کے تم نے یہ کام کیا تھا. قالوا أئنك لأنت یوسف, تو بھائیوں نے کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی,
یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اختیار کرے گا، جو صبر اختیار کرے گا، جو احسان اختیار کرے گا، اللہ ان تین کام کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں. پورے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ یہی تین چیزیں ہیں. انہوں نے تقوی سے کام لیا، انہوں نے صبر سے کام لیا، انہوں نے احسان کیا بھائیوں کے ساتھ احسان. اب بھائی لوگوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. اے یوسف، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دے دیا ہے، اور اے یوسف ہم مانتے ہیں ہم سے بڑی خطا ہو گئی، بہت غلطی ہو گئی. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا دل بڑا کر دے کے کہا جائیے آپ کو کوئی ملامت نہیں کروں گا، آپ کا کوئی پرانا کام آپ کو یاد نہیں کروں گا. جائیے یوسف آپ سے کوئی بدلہ نہیں ہے، جائیے اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ بہت رحم کرے. یہ ہے کردار کی غلطی. چاہتے یوسف علیہ السلام تو ایک ایک حرکت ان کو گنا کر کے تانا دے سکتے تھے، مگر کسی چیز کا تانا نہیں دیا. جائیے اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ رحم کرنے والا. اور یہی کردار پیش کیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب آپ نے مکہ فتح کیا تھا، خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آپ کھڑے تھے اور لائن سے کفار مکہ کھڑے تھے. وہی کفار مکہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ کے اوپر مکہ میں سجدہ کرنا ظہور کیا تھا، جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی، جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی، سب لائن سے کھڑے تھے اور نبی نے سب کو معاف کر دیا تھا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم. جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کسی سے بدلہ نہیں. اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، یہ لے کے جاؤ میرے باپ کے اوپر ڈال دیں، میرے باپ کی آنکھوں کی روشنی لوٹائے. علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ان کے کرتے میں ہے. یہی کرتا تھا جس کو لے کر کے خون سے، جس کو رنگ کر کے لے کے گئے تھے اپنے باپ کے پاس یوسف علیہ السلام کے. اور یہی کرتا تھا جب زلیخا نے پیچھے سے پکڑا تھا تو پھٹ گیا تھا، اور یہی کرتا آج لے کے جا رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے اوپر ڈالنے کے لیے تاکہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے. اور جب یہاں سے کرتا لے کے جب یہاں سے بشارت سنانے والا نکلا تھا تو مصر سے کئی 100 کلومیٹر دور کنعان کے اس گاؤں میں، فلسطین کے اس گاؤں میں جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف. اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ بھٹا سکھیا گیا ہے اور بھٹے کا دماغ خراب ہو گیا، مجھے پتہ نہیں کیوں خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. لوگوں نے کہا کہ اے یعقوب آپ کا دماغ واقعی میں خراب ہو گیا ہے، آپ یوسف کو بھول نہیں پا رہے ہیں. لیکن جب بشارت سنانے والا آیا اور ان کے چہرے پر وہ کرتا ڈالا گیا اور فرتقت بصیرا، اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں صحیح ہو گئی. قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد تمام بیٹوں نے اپنے باپ سے معافی مانگی. قالوا یا ابانا استغفر لنا. اے ابا جان آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجئے. انا كنا خاطئین. ابا جان ہم نے واقعی میں ایک بڑی غلطی کی ہے. قال سوف استغفر لكم ربی. یوسف علیہ السلام نے تو فوراً معاف کر دیا تھا، باپ نے فوراً معاف نہیں کیا. باپ نے کہا میں آگے چل کے اللہ سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم. اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. اور جب تک یہ تمام بھائی لوگ اور یوسف علیہ السلام کے باپ اور ان کی ماں جب یہ سب لوگ مصر پہنچے تو مصر کے دروازے پر یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کا استقبال، اپنی ماں کا استقبال کیا اور کہا ادخلوا مصر. اے ابا جان، اے امی جان، آپ مصر میں داخل ہو جائیے. ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. آپ امن کے ساتھ مصر میں داخل. اگر آپ مصر جائیں گے تو قاہرہ ایئرپورٹ پر یہی قرآن کی آیت ہے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین. آپ مصر میں داخل ہو جائیے. اللہ نے چاہا تھا امن کے ساتھ مصر میں داخل. اور جب یہ تمام لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اونچے تخت پر اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اٹھایا. پھر اس کے بعد سارا دربار حضرت یوسف کے احترام میں اور تعظیم میں ان کے آگے سجدے میں گر گیا. تو جو آپ کے 11 بھائی تھے وہ بھی آپ کے آگے سجدے میں گر گئے اور آپ کے ماں باپ بھی آپ کے آگے سجدے میں گر گئے. ان کی شریعت میں، ہمارے نبی کے پہلے کی شریعتوں میں
تعظیم کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے کسی کے آگے جھکنا اور کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز تھا۔ عبادت کے لیے سجدہ کرنا تو اس میں بھی حرام تھا، لیکن تعظیم کے لیے کسی کے آگے جھکنا جائز تھا۔ تو یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ لیکن جب اللہ کے آخری نبی آئے تو شرک کے تمام راستے بند کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی شریعت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر طریقے کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اب نہ عبادت کا سجدہ کسی اور کو کر سکتے ہیں، نہ تعظیم کا سجدہ کسی اور کو کر سکتے ہیں۔ تو جب تمام لوگ سجدے میں گر پڑے تو حضرت یوسف نے کہا یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا، ابا جان یہی ہے میرے خواب کی تعبیر، اللہ نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور اللہ دیہات سے آپ لوگوں کو یہاں لے کے آیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں گھوٹ ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہم بھائیوں کو بھی نہ۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا خطاب دیکھیے کہ ابھی بھی بھائیوں کو بلیم نہیں کر رہے ہیں، اب سارا الزام شیطان کے اوپر ڈال دیا اور ایسا انداز اختیار کیا جیسے یوسف علیہ السلام کی طرف سے بھی کچھ غلطی تھی، تاکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں گھوٹ ڈال دی تھی، اب اللہ نے ہم کو ملا دیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا مددگار اور آخرت میں بھی میرا مددگار ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اتنی نعمتیں تو نے مجھ کو دی ہے تو ایک آخری نعمت اور سب سے بڑی نعمت مجھ کو دے دینا، اے اللہ مجھے اٹھانا تو اسلام کی حالت میں اٹھانا، میری موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، اور اے اللہ اپنے نیک بندوں میں مجھ کو شامل کر دینا۔ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ، جس کو میں نے مختصر طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ 14ویں پارے کی کچھ آیتیں، معافی ہے 13ویں پارے کی کچھ آیتیں ابھی بھی ادھوری رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے جو نصیحتیں ملتی ہیں، جو سبق ملتے ہیں، انہیں اپنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو پاک دامنی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائی سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی اور غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم إن ربي غفور رحيم۔ محترم حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ
دھیرے دھیرے اپنا آدھا سفر طے کرنے کے قریب ہے. آج رمضان کی 13ویں رات ہے. 13ویں تراویح آج آپ نے پڑھی ہے. اور روزانہ جو ہمارا معمول ہے ایک پارے کی کچھ آیتوں کو لے کر کے اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں. اس اعتبار سے آج ہمیں آپ کے سامنے 13ویں پارے کی کچھ آیتوں کی تفسیر پیش کرتا ہوں.